الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ واولادہ وبناتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بعد ازم و صلاة معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کی توفیق سے، اس کی عنایت اور اس کی مرضی سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کے فضل اور اس کے رحمت سے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 15 کی ایک آیہ مبارکہ کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اسی ضمن میں چند گزارشات گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو حق سمجھنے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق کے مسافر ہیں اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. نہایت ہی اہم موضوع ہے اور موضوع بہت طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر اس کے نکات بیان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. ہر دور میں، ہر وقت میں اور ہر لمحے میں اس دنیا میں رب ذوالجلال کے ولی موجود ہیں، اور جس دن اولیاء اللہ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی. انہی اولیاء اللہ کی وجہ سے، حضور کے جوڑوں کے صدقے اور واسطے اور وسیلے سے، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ جو اولیاء ہیں، انہی کی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ انسانوں کو رزق عطا فرماتا ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور جملہ برکات انہی کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے. اب ولی جو ہے وہ ہر دور میں موجود ہے، ہر وقت موجود ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے علاقے میں ولی موجود ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ولی آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ولی کے ساتھ آپ کے اچھے بھلے تعلقات ہوں، لیکن آپ کو اس کی پہچان نصیب نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. ولی کیوں چھپ گئے، کیوں مستور ہو گئے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ آج میں نے گفتگو کرنی ہے. پہلے اگر آپ دیکھیں سن 2000
یا 2002 تک، بلکہ پچھلی جو صدی گزری ہے 19ویں صدی کے اینڈ تک بہت سارے اولیاء اللہ پاکستان میں موجود بھی تھے اور مشہور بھی تھے۔ اس ملک پاکستان میں جو غوثیت ہے، غوث پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے، غوث پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے، اور اس غوث کی پوری دنیا پہ حکومت ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے معاملات غوث چلاتا ہے، اس کی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ غوث پوری کی پوری دنیا کا وزیر اعظم بھی ہے اور صدر بھی ہے اور سب کچھ وہی ہے۔ اس کے آگے اس کے نائب ہوتے ہیں، ان کو اقطاب بولتے ہیں، کتب، وہ 3 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 40 ابدال ہیں، پھر نجبا ہے، نقبا ہیں، اوتاد ہیں۔ یہ کل 360 کا ایک اولیاء اللہ کا گلدستہ بنتا ہے جو ہر وقت اس دنیا میں موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب 2000 سے پہلے تک غوثیت اس پاکستان میں جو وقت کے غوث تھے، جو پوری دنیا کے غوث تھے، وہ حضرت خواجہ زندہ پیر گنگول شریف والے، آپ غوث زماں تھے۔ اس سے پہلے جو غوث تھے وہ بھی پاکستانی سے تھے، اس سے پہلے جو غوث تھے وہ بھی پاکستان سے تھے، اس سے پہلے جو غوث تھے وہ بھی پاکستان سے تھے۔ میرے خیال سے قریباً 5 اغواص کا تو مجھے پتا ہے جو پاکستان میں غوث، جنہوں نے غوثیت کی ڈیوٹی کی ہے۔ بہرحال ایک میں نے آپ کو بتا دیا، حضرت خواجہ زندہ پیر گنگول شریف والے، آپ اپنے وقت کے غوث زماں تھے۔ اب بھی غوث موجود ہے، کدھر ہے؟ کوئی پہچانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں۔ کتب اب بھی موجود ہیں، ابدال اب بھی موجود ہیں، نقیب، نجیب، اوتاد اب بھی موجود ہیں۔ اور یہ جو 360 اولیاء اللہ ہیں جو ہر وقت موجود ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کریم کی ڈیوٹی میں مصروف ہیں، اللہ کا اور اس کے محبوب کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ دنیا کے معاملات کرتے ہیں۔ اور ایک خاص طبقہ ہے، اس کو رجال الغیب بھی کہتے ہیں۔ اس پہ کبھی رجال الغیب پہ کبھی تفصیلاً بات کریں گے۔ یہ بھی ایک بڑا مزے کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اب سارے اولیاء اللہ موجود ہیں اور ان 360 کے علاوہ بھی اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں، جس کو حضرت سلطان باؤ نے فرمایا نا، غوثی کتبی اورے اورے رے، عاشق گئے اگیرے۔ وہ ان کا مقام وہ فقراء ہوتے ہیں، ان کا مقام غوثوں سے، کتبوں سے اونچا اور بالا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ مقام عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو مختصر کروں، پھر گفتگو کی طرف جاتے ہیں، تمہید بہت لمبی ہو گئی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ان کی خبر کبھی کبھی لوگوں میں پھیل جاتی ہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، اور وہ واقعتاً اللہ کا ولی ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں صرف ولی نہیں ہوتا بلکہ وہ واقعتاً اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں اور ان کی خبر ہو جاتی ہے، اور جن کو اللہ چاہتا ہے ان کی خبر تبھی ہوتی ہے جب رب ذوالجلال کی مرضی شامل حال ہو۔
اب وہ ہر کوئی اس سے واقف نہیں ہو سکتا. وہ عاشق کو ہی عاشق کی خبر ہوتی ہے کہ میرے قبیلے کا بندہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اولیاء اللہ کیوں چھپ گئے، کیوں مستور ہو گئے، کیوں نہیں ملتے؟ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ مزارات کے سجادہ نشینوں کو اولیاء سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس یہی اللہ کے ولی ہیں، اور ہر ولی، ہر دربار کا گدی نشین اور ہر دربار سے منسلک لوگ اپنے پیر کو غوث ہی سمجھتے ہیں. اور غوث پوری دنیا میں بولیے صرف ایک ہوتا ہے بس. سارے بندے، اور حضرت سلطان بہو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے غوث مکمل پیر ہوتا ہے اور قطب بھی آدھا پیر ہے. قطب کیا ہے؟ آدھا پیر. اور ابدال کو اور نقیب کو اور نجیب کو اور اوتادوں کو تو بیعت کرنے کی اجازت ہی نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو تھوڑی سی طاقت بتاتا ہوں ابدال کی کتنی طاقت ہوتی ہے. اب یہ جو سارے کا سارا ایریا ہے، اس پہ نہ جانے کون سے ابدال کی ڈیوٹی ہے اور کون ڈیوٹی کر رہا ہے اور کون معاملات چلا رہا ہے. حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عرفان میں لکھتے ہیں کہ ایک ابدال کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کی جس علاقے میں ڈیوٹی ہو، اس علاقے کے ہر گھر میں آٹے کے کتنے ذرے موجود ہیں، ابدال کو اللہ اس کی خبر بھی عطا فرماتا ہے. یہ ایک ابدال کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، کس کے گھر میں بچی ہونے والی ہے، کس کا آج ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کون ایکسیڈنٹ سے مر جائے گا، کون زندہ رہ جائے گا، کون مفلوج ہو جائے گا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا. اللہ اس ابدال کو اتنا علم عطا فرماتا ہے. اچھا، ابدال کے علم کا عالم یہ ہے تو قطب کے علم کا عالم کیا ہوگا، جو صرف پوری دنیا میں ہوتے ہی تین ہیں. اور پھر غوث کا عالم کیا ہوگا، اور غوث کی کتنی طاقت ہوگی اور اس کے کیا معاملات ہوں گے. اب ادھر ولی موجود ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری کی پوری دنیا میں ایک غوث ہے، 3 کتب ہیں، 40 ابدال ہیں. اور حضور کا تو فرمان ہے، حضرت مولا علی سے روایت بھی ہے کہ شام میں ہر وقت ابدال موجود ہوتے ہیں. ملک شام میں ابدال موجود ہیں. وہاں پہ آپ کے موبائل میں بیلنس ہو اور آپ کا نیٹ کا پیکج بھی ہو، آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہو، آپ اس کو ویڈیو کال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، کر سکتے ہیں آپ کہیں گے میرے پاس پیکج بھی ہے، نیٹ بھی ہے، میرے پاس وہ ٹچ موبائل بھی ہے، میں فون کروں گا تو وہ ویڈیو نظر آئے گی. یہ ایک دنیا کے نیٹ کی طاقت ہے. اور جن کو اللہ رب العزت نے روحانی تاریں عطا فرمائی ہوتی ہیں نا، ان کو کسی موبائل اور نیٹ کی ضرورت. وہ جب کسی اپنے دوست سے، بیلی سے، یار سے، کسی بھی ابدال سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، وہیں بیٹھے بیٹھے روحانی طور پہ کال ملاتے ہیں، اس سے باتیں بھی کرتے ہیں اور معاملات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ معاملات ہوتے ہیں، بس وہ جن کی شغف ہو ان کو معاملات کا علم بھی ہوتا ہے. نمبر 1 وجہ کیا ہے کہ اولیاء اللہ چھپ گئے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر سے ادب نہیں رہا، ادب اٹھا لیا گیا ہے. بندہ قاری ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا، پیر ہوگا، سجادہ نشین ہوگا، نمازی ہوگا، زکاتی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ادب اس کے پاس نہیں ہے. ادب اس کو آتا ہی نہیں، ادب کرتے کیسے ہیں؟
اور ولی کی معمولی سی گستاخی بندے کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ اولیاء اللہ اس لیے اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھے ہیں کہ مخلوق ساری کی ساری بے ادب ہو گئی ہے، زبان پہ ان کے بے ادبی کے جملے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ کہیں میری بے ادبی کی وجہ سے میرے نبی کے امتی کا ایمان کاٹ نہ جائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تاکہ مجھ جیسے اندھوں کا ایمان بچ جائے، کہ نہ بے ادبی ہو اور نہ ہی ایمان کاٹا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی بھی ولی کی دشمنی کرے، کوئی بھی ولی چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کسی بھی ولی کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، دشمنی کرے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اللہ فرماتا ہے میں خود اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب بات سمجھ گئے؟ پہلا معاملہ کیا ہے کہ لوگ بے ادب ہو گئے۔ لوگ کیا ہو گئے؟ جیسے حضور حیدر کرار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے، فرمایا کہ جس کسی نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا ہے نا وہ میرا آقا ہے، جس سے میں نے ایک حرف بھی سیکھا۔ اور ادب لوگ اتنا کیا کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک مثال بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیتا جاؤں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شیخ کے پاس پڑھا، استاد کے پاس پڑھا، آپ اپنے طلباء کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھ کے ان کو حدیث کا درس دے رہے ہیں، اچانک کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب یہ ہوا تو آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، آپ بار بار کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ کی عمر بھی ایسی نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جس سے میں نے علم حاصل کیا ہے نا، جس سے میں نے علم حاصل کیا، دین سیکھا، دین کی باتیں سنی، قرآن سیکھا، حدیث پڑھی، اولیاء کی، اصفیاء کی، اتقیاء کی باتیں سنی ہے، اس استاد کا چھوٹا سا بچہ جو ان کا پوتا ہے وہ باغ کے اندر آتا ہے تو میں ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب چلا جاتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اتنا ادب تھا۔ اور اب ادب، اب کوئی بھی ادب نہیں کرتا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ادب کیسے کیا جاتا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، شیخ کا ادب کیا ہے، ایک عالم کا ادب کیا ہے، ایک سید کا ادب کیا ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ لوگ بے ادب ہو گئے، اولیاء اللہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پہلی وجہ سمجھ آ گیا؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اس لیے چھپ گئے کہ کوئی اللہ کا طالب ہی نہیں ہے۔ کس کا طالب؟ بولیے کس کا طالب؟ اللہ کا طالب نہیں ہے، کوئی رسول اللہ کا طالب نہیں ہے۔ جس سے بات سنو وہ ہمیشہ یہی کہے گا دنیا کا یہ معاملہ ہو جائے، یہ درست ہو جائے، ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ ایک مرید بھی اپنے پیر کو پیر اسی لیے بناتا ہے کہ میری مجھ دودھ دینی رہے، میری مرضی سے شادی ہو جائے، جب میں بیمار ہوں تو پیر صاحب دم کرن تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ہمارے نزدیک آج کل اولیاء اللہ کی پہچان ہی یہ ہے، بندہ کیا ہے نا جی، وہ چرپائی تے سی پیر صاحب را دم پایا الحمدللہ اٹھ کے وہ جناب میں کہنا تو نہ جب بڑی ولی کو نہیں دی بادشاہ۔ ولی کہتے ہیں کہ جو اصل میں اللہ کے ولی ہوں کہنا کہ کھاؤ کھلے انہاں کو لی دمہ دروداں نے کو لی جاؤ تسی، تو نہ اللہ نہیں خبر تو نہ رسول اللہ نہیں خبر تو نہ تسی خبر چاہنے۔ جس طرح حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سے کسی نے پوچھا کمینہ کون ہے، کمینہ کون ہے؟ فرمایا ہر وہ شخص کمینہ ہے جو اللہ کی راہ نہ جانتا ہو۔
اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہ جانتا ہو اور نہ ہی کسی جاننے والے کو تلاش کرتا ہو، اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کے طالب نہ رہے، اولیاء اللہ نے اپنے آپ کو بالکل چھپا لیا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا طالب ہوگا اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو خود آ کے وہ ایسی بھیک عطا فرمائیں گے کہ امام الانبیاء کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا، رب ذوالجلال کا قرب بھی عطا ہو جائے گا۔ جو اللہ اور اس کے محبوب کا سچا طالب ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے والذین اذا جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے خود راستے بناتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہم نے کوشش ہی نہیں کی، نہ طلب کیا، پیر بنایا بھی تو بس دنیا کے لیے بنایا، اور پیر بھی دنیا دار ہی ملا، پھر جیسے خود ویسا پیر۔ پہلے پہل پیروں کی نظر کدھر ہوتی تھی؟ دل پہ۔ کدھر؟ دل پہ۔ اب بھی پیر صاحب کی نظر ادھر ہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا جا اتنے کر کے جیب پہ نظر ہونی ہے۔ مرید دنیا دار، پیر اس سے بڑا دنیا دار۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ چھپ گئے کہ لوگوں میں ادب نہیں رہا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ لوگ اللہ کے طالب نہیں ہیں، اور جو اللہ کے طالب نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ کے طالب نہیں ہیں، وہ بھی خلافت کے طالب ہیں۔ یار فلاں بندہ بڑا پیر مشہور ہے، کدھروں تو خلافت لگ جائے نا یار، اپنی گدی ٹر پے گی، اپنا کام سیدھا ہو جائے گا۔ ایک بزرگ ہے عبادت و ریاضت کرنے کے لیے نئے گئے، ابھی تھوڑا سا وقت گزرا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دیا۔ ایک بندہ جو 40 سال سے جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تو کل کا لونڈا ہے، کل کا تو بچہ ہے، کل کا تو جوان ہے، کل تو جنگلوں میں آیا، آج تجھے دیدار ہو گیا، میں 40 سال سے یہاں پہ ہوں، مجھے دیدار نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا بابا جی مینوں گل تے سمجھ نہیں آئی، پر اتنا مینوں پتا ہے کہ کھوٹ تواڈے وچ ہی ہے، رب کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کی کمی۔ کھوٹ آپ نے، انہوں نے کہا جی کیا کھوٹ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا آپ سوچیں۔ انہوں نے سوچ کے جواب دیا، انہوں نے کہا کھوٹ یہ ہے کہ میں جنگل میں اس لیے آیا تھا کہ مجھے کوئی مقام ملے، میرا لنگر چلے، پھر میرے ڈنگر بنن، پھر میرے محلات بنن، پھر میرے مرید بنن، تے اگے پیچھے فل پروٹوکول ہوئے، تے لینڈ کروزر ہون۔ میں اس لیے جنگل میں آیا تھا۔ فرمایا آپ کی طلب ہی دنیا تھی، اللہ رب العزت نے اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیا، اور میں صرف عبادت کے لیے آیا، اللہ کو پانے کے لیے آیا۔ ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دیا۔ لوگ اللہ کے طالب نہیں، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنی غیرت سے ان اولیاء اللہ کو چھپا لیتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اگر وہ مشہور ہو گئے تو کہیں دنیا دار نہ ہو جائیں، کہیں دنیا دار نہ ہو جائیں، کہیں لوگوں میں مشغول نہ ہو جائیں، کہیں رجت کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں مخلوق میں شامل نہ ہو جائیں، کہیں مخلوق کے دیوانے نہ ہو جائیں۔ اللہ اپنی غیرت کی وجہ سے ان کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا لیتا ہے اور ان کی پہچان ہی نہیں ہونے دیتا، تاکہ ان کے دل میں سوائے مولا کے کسی کی محبت آ ہی نہ سکے۔ اور اس وجہ کو حضرت سلطان باہو کی کتاب میق الفقراء میں، کلید التوحید میں، قرب دیدار میں، اور آپ کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک انہوں نے لکھی کہ ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، اس کو سوائے غیر کے کوئی بھی نہیں پہچان سکتا، سوائے غیر کے کوئی بھی پہچان نہیں سکتا۔ اب اس قبا کے نیچے جتنے اولیاء اللہ ہیں
وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں لیکن کوئی غیر ان کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ تیسری وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے اولیاء کو، اپنے خاص بندوں کو چھپایا، اس لیے تاکہ وہ اور کسی جانب مبذول نہ ہو، اور کسی کی محبت ان کے دل میں نہ آئے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے، اور جھوٹے لوگوں کی عزت عام ہو گئی ہے۔ سچے لوگوں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا، اور سچے لوگوں کے پاس لوگ آتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ سچیاں کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، لوگ مبذول بھی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ادھر جانے نا، وہ ذرا کم ٹھیک ہے۔ بات سمجھے آپ؟ جس طرح ابھی پچھلے دنوں ایک بندے نے مجھے کہا مجھ پہ جادو ہے۔ کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو آپ جو ہے نا کچھ کریں، کوئی اس طرح کا معاملات۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اگلے دن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جادو تو نہیں ہے، لیکن جو معاملات میں آیا وہ یہی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ کیا ادا نہیں کی؟ زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ انہاں کہ جی یہ کہڑی گل ہوئی بادشاہ، فلانے پیر صاحب آخنے جادو ہے، فلانے پیر صاحب آخنے جنن، فلانے پیر صاحب، انہوں مشہور بزرگوں کے نام لیے۔ میں کہ جی وہ پیر ہوں گے، فقیر ہوں گے، درویش ہیں، آپ کی نظر میں ولی اللہ ہے۔ مجھے جو سمجھ آیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ معاملہ آپ نے جب ادا کر دیں گے اللہ آپ کو اس سے خلاصی عطا فرما دے گا۔ باقی جس مرضی پیر کو تویز لو، گنڈے لو، تو انہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں سمجھا استاد جی تسی کو تعویذ لکھ کے دے سو، پر وہ گل کوئی نہیں۔ بات سمجھ گیا؟ لوگ حق سننے کو تیار، بولیے بالکل نہیں۔ جھوٹ عام ہو گیا، جھوٹے لوگ عام ہو گئے۔ جب جھوٹے لوگ ہر طرف عام ہو گئے، ہر کوئی ولایت کا دعوے دار، ہر کوئی پیری اور فقیری کا دعوے دار، ہر کوئی درویشی کا دعوے دار ہے، تو سچے لوگوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے کہ اب جسے طلب ہوگی ہم تک خود ہی پہنچ جائے گا، جسے نہیں ہوگی تو جائے پہاڑ میں، بے شک جھوٹوں کے پاس جائے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور اللہ یہ بے نیازی اپنے خاص بندوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہنے نہیں تو نہ سے جو مرضی پہ کرن، انہاں نو طلب نہیں تو سانو کیڑی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اچھا جوتا کہاں سے ملتا ہے، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کھانا اچھا کہاں سے ملتا ہے۔ اور میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے کہ لوگ پنڈی اور اسلام آباد سے گجرانوالہ جاتے ہیں چڑے کھانے کے لیے۔ وہ جی استاد جی گئے ہیں چڑے کھا گئے ہیں۔ لوگ 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے 10-12-15 ہزار کا پیٹرول لگا کے چڑے کھان واسطے چلے جانے، پر ان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ آپ کے محلے میں ہی شاید کوئی درویش اور فقیر ہو۔ طلب جو کوئی نہیں۔ اچھے جوتے کا پتہ ہے کہاں سے ملنا ہے، اچھی خوشبو کا پتہ ہے کہاں سے ملنا ہے، اچھے کھانے کا پتہ ہے کہاں سے ملنا ہے، اچھی بریانی کا پتہ ہے کہاں سے ملے گی، اچھا فروٹ ہم بڑا دیکھ بھال کے لیتے ہیں، جی سڑیا نہ پا دے ہو، اس میں داغ لگا ہے کٹو جی باہر، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اتنا کھوٹے کرے کی پہچان کبھی اللہ کے ولیوں میں بھی کی ہے آپ نے؟ کوئی نہیں کرتا۔ لوگ جب لوگ کرتے ہی نہیں اور جھوٹ عام ہو گیا، ولیوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ انہوں نے کہا جاؤ پھر جھوٹیاں گولی، تسی دماں دروداں تے لگے رہو، تہاڈی اپنی مرضی ہے۔ جب اللہ والوں کو اللہ والا ملتا ہے اور اللہ کی طلب والا ملتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم ہے شاید آپ کو گلی کی نکڑ پہ ہی کوئی اللہ کا ولی مل جائے۔ اور ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ نہیں ہوا، ہوا ہے۔ گاڑی چلاتے چلاتے کوئی سڑک پہ مل گیا، کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا مل گیا،
درویشوں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جوتے گانٹھنے والا اللہ کا ولی لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ لوگ سمجھنے موچی ہے، ہاں جی وہ جوتے گانٹھنے والا کسی کو ولی مل گیا، ان کا یہ ولی۔ لوگ سمجھتے رہے چرسی ہے، وہ تھا اللہ کا ولی جس کو طلب تھی اس نے ملاقات کر لی جا کے۔ پانی پلانے والا اللہ کا ولی مل گیا، طلب تھی مل گیا۔ بیلی بیلیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ منصور اللہ آج فرماتے ہیں روحیں اپنی جیسی روحوں کو تلاش کر لیتے ہیں، جیسی روح ویسی صحبت اور ویسی سنگت۔ جھوٹ عام ہو گیا ہے جی، اور پھر کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں رہی، اولیاء اللہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ضروری نہیں پیر کسی دربار کا گدی نشین ہو۔ ویسے اللہ پاک معافی دے، ایسا میں ہوں نہیں، ایسا میں ہوں نہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں پیر بن مولوی ہوں۔ جی تمہوں سنن تو بعد نہ کو اپنے پیر نے بارے کو دماغ کو خنس آ جانا ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جی میں تو حق بات کرتا ہوں، آگے آپ پہچان خود لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے ہاتھ جب بھی دینا ہے کسی ولی کے ہاتھ میں دینا ہے، وگرنہ کوئی بھی فائدہ نہ ادھر فائدہ نہ آگے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں، دلی میں رہتے تھے آپ، تو جو ہے آپ سب کی دلی میں رہتے تھے، اور اس وقت دلی کے حالات بڑے خراب تھے، چوریاں ڈکیتیاں خون ریزی قتل عام ہو گیا۔ آپ کا مرید حضرت شاہ عبد العزیز کا مرید آیا، ان کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت اس وقت دلی کا روحانی گورنر کون ہے؟ دلی کا روحانی گورنر کون ہے؟ اب حضرت شاہ عبد العزیز کو پتا تھا کہ روحانی گورنر کون ہے، لیکن مرید کو پتا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کرو گے؟ انہوں نے جا کے ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ معاملات کو درست طریقے کی طرف لے کے آئیں، کیا چوری ہے ڈکیتی ہے، بڑے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلے جاؤ، فلاں بستی کے اندر ایک بندہ ہے اور اس کے سامنے 9-10 خربوزے پڑے ہیں، وہ بیچ رہا ہے، اس وقت دلی کا روحانی گورنر وہ ہے۔ کسی مسجد کے امام کے پاس، اور بولو یار، کسی دربار کے گدی نشین کے پاس نہیں بیچ، کہا وہ خربوزے لگا کے بیٹھا ہے اور چگے ہے بھی اس کو 10-11 خربوزے، وہ اس وقت دلی کا روحانی گورنر ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کے کہا پہلے چیک تو کرے نا کہ اس کے معاملات کیا ہیں۔ اس نے کہا اے جی میں نے خربوزہ دے دیوں۔ خربوزہ لیا، انہوں نے کہا جی میں تو کاٹ کے لوں گا۔ انہوں نے کہا کاٹ لو بیٹا۔ اس نے کاٹا، کھایا، اس نے کہا یہ تو پھیکا ہے، اٹھا کے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا دوسرا لے لو۔ غصہ نہیں کیا، انہوں نے کہا دوسرا لے لو۔ اب دوسرا کاٹا، کھایا، کھانے کے بعد کہا اس کا تو ذائقہ ہی بڑے گندا ہے، یہ تو خراب ہے، اٹھا کے وہ بھی پھینک دیا۔ تیسرا لیا، 98 کا تھا وہ خربوزہ، 98 کا۔ تیسرا خربوزہ کاٹا، کھانے لگا، تو نے کہا یہ تو سامنے کیڑے نظر آ رہے ہیں، کیڑا تھا نہیں، اٹھا کے پھینک دیا۔ نے کہا میں نہیں لیتا۔ اس نے سارے کے سارے جو 10-11 خربوزے تھے نا، اسی طرح کر کے سارے ضائع کروا دیے۔ اب جب ضائع کروا دیے نا تو اس نے آگے سے کہا کہ خربوزہ تو میں نے لیا نہیں، تو میری 98 تے واپس کرو نا۔ اگر لیا ہوتا تو 98 آپ لیتے، میں نے تو لیا نہیں، میری 98 واپس کرو۔ اس ولی نے، وہ جو روحانی گورنر تھا،
وہ جو خربوزے بیچنے والا تھا لوگ سمجھتے تھے مزدور ہے، لوگ سمجھتے تھے مزدور ہے. اس نے کہا بات تو تم ٹھیک کرتے ہو، اگر دیا ہوتا تو پھر میرے یہ پیسے بنتے تھے، یہ 98 آپ واپس لے لو. وہ جب واپس آیا تو اس نے حضرت شاہ عبد العزیز کو آ کے کہا اتنا حلیم الطبع اور اتنا میٹھا اگر بزرگ ہوئے گا، اتنا ساریاں معافیاں دے گا کہ دلی نے حالات خراب نہ ہو تو اور کیا ہوئے، ہر کسی نو معاف کری جانا ہے. کچھ عرصہ گزرا جی، دلی کے حالات ٹھیک ہو گئے، چوری ڈکیتی ختم ہو گئی، خون ریزی قتل ریزی ختم ہو گئی. اس نے کہا حضرت مجھے بتائیں کہ اس وقت دلی کا روحانی گورنر کون ہے، کون اس وقت ڈیوٹی پہ مصروف ہے اللہ اور اس کے محبوب کی. انہوں نے کہا پچھلی بار بھی تم اس ولی کے ساتھ اچھا کر کے نہیں آئے، اب تمہیں اجازت نہیں دیتا. اس نے کہا نہیں جی مجھے بتائیں. انہوں نے کہا جی دلی کی جامعہ مسجد میں جو بندہ پھٹی چپلیں پہن کر، پھٹے کپڑے پہن کر، غبار آلود چہرے کے ساتھ لوگوں کو پانی پلا رہا ہے نا، وہ اس وقت اللہ کا ولی اور دلی کا روحانی گورنر ہے. وہ چلا گیا. اس نے دیکھا وہ شخص ہے، وہ جو نشانیاں بتائی تھی حضرت شاہ عبد العزیز نے. انہوں نے کہا جی پانی. بابا جی نے پانی دیا، بسم اللہ بیٹا پانی پیو. اور پانی تھوڑا سا پی کے نا، اب اس وقت سٹیل کے شیشے کے گلاس تو ہوتے نہیں تھے، مٹی کے ہوتے تھے پیالے. اس نے تھوڑا سا پانی پی کے پیالہ اٹھا کے زمین پہ مارا، اور زمین پہ مار کے کہا بدبودار پانی دے رہے ہو، پانی دینا ہے تو ٹھیک طریقے سے دو. اس روحانی گورنر نے نا اپنی روحانی طاقت کے ساتھ ایک منہ تے زور نہیں ماری، چنڈ کھڑکا کے ماریا تفا. او جناب بندہ زمین تے جا کے لگیا. اس نے کہا جا کے شاہ عبد العزیز کو بتا دینا اتنے کم ظرف لوگوں کو میرے پاس بھیجتے ہو. اب جب وہ حضرت شاہ عبد العزیز کے پاس گیا نا، اس نے کہا حضرت دلی واسطے اے جی بابا چاہیے، اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی بابا چاہیے. نہیں تے حالات ٹھیک، اور دعا کیتا کرو اللہ کوئی ایسا بابا اتنے بھیجے نا ایک بار بالکل صفائی پھیر دے. ہوں کوئی جڑا درویش بیٹھا ہے نا بیچارہ معاف کرنے والا بیٹھا ہے، علیم الطبع جا. اب آپ بات سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بزرگ موجود ہیں. اب آپ کہتے ہوں گے جی ہم نہیں مانتے بزرگ موجود ہیں، فرشتے ہیں، کاٹی بندے بولے ہو فرشتے موجود ہیں. اچھا چلے میں سادہ سی مثال لیتا ہوں. 70,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں صبح اور 70,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں شام کو تشریف لاتے ہیں. کل 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں. اللہ سب کو مدینے لے کے جائے، اور جو مدینے گیا ہوا ہے وہ مجھے بتائے کہ کبھی اس 1,40,000 فرشتوں میں سے کسی نے ایک بھی دیکھا ہے؟ آپ کوئی کہے نا کہ 1,40,000 فرشتے آتے ہی نہیں کیونکہ میں نے دیکھے جو نہیں، انکار کر دے. 1.25 انبیاء کرام ہیں. کتنے؟ کچھ انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے، باقی نبیوں کے نام ہی موجود نہیں. آپ میں سے کوئی انکار کر کے دیکھے نا کہ 1.25 انبیاء ہی کوئی نہیں، اے جنہاں نہ ذکر آیا ہے اے ہی بس اللہ نے نبی. کسی کی جرت ہے؟ بولیے نا. اس کا مطلب ہے کہ جن کو اللہ چھپانا چاہتا ہے نبی بھی ہو تو اللہ ان کو چھپا دیتا ہے، فرشتہ بھی ہو تو اللہ ان کو چھپا دیتا ہے. اسی طریقہ سے اولیاء اللہ کو بھی چھپا لیا گیا ہے. اب جو اللہ کا سچا طالب ہوگا اور حضور نبی رحمت کی محبت چاہتا ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے تک اس کی رسائی کر دے گا. وگرنہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کاف ہمیں یہ کہتی ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جس کو رب گمراہ کرے، کون؟ اللہ.
جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اس کو نہ ولی ملے گا نہ مرشد کامل ملے گا۔ اس کا معکوس پڑھے تو کیا ہوگا؟ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو اپنے خاص بندوں کی صحبت اور سنگت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو حالات ہیں، اور میرا یہ جملہ آپ سینے پہ لکھیں، جب اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس بندے کے مقررہ وقت پر اس کو صاحب ہدایت کی صحبت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا بس وہ ساری زندگی کامل صحبت اس کو ملتی نہیں، ناقص پیروں میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، بس وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی حاصل حصول نہیں ہوتا۔ اور دو لوگ بڑے خوش بخت ہیں، کون سے دو لوگ؟ نمبر ایک، اس دنیا کے اندر اگر آپ کہیں نا کہ اس دنیا میں سب سے امیر ترین آدمی کون ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو ہر بندے کا اپنا اپنا معیار ہے، کسی کے پاس گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، اچھی جائیداد ہو، دولت کا، ثروت کا، جائیداد کا مالک ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا امیر ہوں۔ میں نے جو اولیاء اللہ کو پڑھا ہے، جو بزرگوں کو، جو قرآن اور حدیث کا میں نے تھوڑا معمولی سا بھی، سمندر میں قطرے کے بھی کروڑویں حصے کے برابر جو معمولی سا میں نے علم پڑھا ہے، جس کو رب ذوالجلال نے کسی کامل پیر کی صحبت عطا فرما دی نا، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ ہر کے بیند روئے پاکاں صبح و شام، آتش دوزخ بود بروئے حرام۔ مولانا روم فرماتے ہیں جو صبح و شام اللہ کے خاص بندے، جو کامل بندے ہوتے ہیں، ان کی زیارت کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو جہنم سے محفوظ کر لیتا ہے، اس کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے، جنت والا محبوب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ ولی اپنی خبر دیتا ہی نہیں۔ لوگ جو تماشا بناتے ہیں نا کہ بابے فلاں ہیں، بابے فلاں ہیں، ٹھیک کہتے ہیں وہ، یہ جو ہمارے بابے ہیں نا، جو ہم نے بنائے ہیں، یہ تو واقعی کوئی شے نہیں، لیکن بابا فرید کی اور بات ہے، میرے علی کی اور بات ہے، علی حجویری کی اور بات ہے، فضل شاہ کلیامی کی اور بات ہے، شاہ عبداللطیف بری امام کی اور بات ہے، شہباز قلندر کی اور بات ہے، شہنشاہ بغداد کی اور بات ہے۔ کامل پیر کامل ہی ہوتا ہے۔ اور پھر سنیے حضور نبی رحمت کی حدیث پاک، آپ کو سارے کا سارا موضوع سمجھ آ جائے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور بات یہی ختم کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٌ عَلَىٰ فَتَارِدُوا، فرمایا کہ تمہارے رب کی تمہارے زمانے میں جگہ جگہ خوشبوئیں ہیں، جگہ جگہ خوشبوئیں، الا فتاردو، فرمایا گواہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان خوشبوؤں سے وابستہ ہو جاؤ، تاکہ وہ خوشبو تمہیں بھی نصیب ہو جائے اور تمہارا اندر بھی روشن ہو جائے۔ اور جس کے پاس خوشبو نہ ہو، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ یمن سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے، کدھر ویسے کرنی اور کدھر مدینہ، فرمایا یمن سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے، اور خدا کی قسم ہے جس کو اللہ نے طلب دی ہے اپنے اور اپنے محبوب کی، سچی طلب، یہاں پہ بیٹھا ہے، ولی بغداد میں ہے، شام میں ہے، عراق میں ہے، کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، دلی میں ہے، انڈیا میں ہے، زمین کے جس کونے پہ، رب اس کی خوشبو اس کو سنگھا بھی دیتا ہے، اس کی صحبت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ گر بمنی در یمنی پیش منی، گر بے منی پیش منی در یمنی، فرمایا کسی صوفی نے اگر کسی کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر کی دولت عطا فرما رکھی ہے، اپنی یاد عطا فرما رکھی ہے،
اگر وہ یمن میں بھی ہے نا تو حضور نبی رحمت کے قریب ہے. اور جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت، نہ رسول اللہ کی محبت، نہ چاہت، نہ الفت، نہ ادب، وہ اگر حضور کی بارگاہ میں بھی بیٹھا ہے، مسجد نبوی میں بھی ہے، وہ یمن میں ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو حضور کی توجہات نصیب نہیں ہوں گی. آپ دیکھتے نہیں لوگ مدینے جا کے سیلفیاں لیتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے بھی ان کی تصویریں ہوتی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل کو حضور کی محبت نصیب نہیں. وگرنہ یہ وہ بڑی بارگاہ ہے کہ یہاں تو بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اپنی آنکھیں نہیں اوپر کرتے تھے، اور ساڈا موبائل ہی تھلے نہیں آنا. اتنے لوگ دنیا دار ہیں کہ حرم میں بھی دنیا دار، مکے میں بھی دنیا دار، مدینے میں بھی دنیا دار، پاکستان میں بھی دنیا دار، گھر میں بھی دنیا دار. طلب ہے ہی کوئی نہیں، چاہت ہے ہی کوئی نہیں، کوئی رمق ہے ہی نہیں، کوئی اندر کچھ موجود ہے ہی کوئی نہیں. جب ہوگا تو آپ کو صحبت بھی نصیب ہوگی، ولیوں کی سنگت بھی نصیب ہوگی، اور ان کا دیدار بھی نصیب ہوگا. آپ نے سورج دیکھا ہے؟ کٹ ہی بندہ تک ہے، تھوڑے ہی بندے بولے ہو. آپ نے سورج نہیں دیکھا ہوا؟ باہر سورج چڑھا ہے جی، روشنی آ رہی ہے. آپ کوئی بندہ اٹھ کے کہے نا، کوئی آپ کو بندہ کہے کہ سورج نہیں ہے، آپ بات اس کی مانیں گے؟ کوئی بھی آگے کہہ دے، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی پیر، کوئی بھی سید آگے کہے جی سورج کوئی نہیں جی، آپ کہیں تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، سورج ہی نہیں. جس نے سورج دیکھا ہو وہ سورج کا انکاری نہیں ہو سکتا، اور جس نے ولی دیکھا ہو بابا جی وہ کنج انکار کرے. جوڑا بیٹھیا ہوئے جس اگے پیچھے معاملات کیتے ہون اسے پتہ ہونا ہے بادشاہ معاملات کا سب علم ہوتا ہے. چھپ گئے لوگ، اپنے آپ کو چھپا لیا، لوگوں کے اندر طلب نہیں، چاہت نہیں، ادب نہیں، کچھ بھی موجود نہیں. لوگ چیک کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، طلب پھر بھی کسی کو نہیں ہے. اللہ مجھے آپ سب کو اپنی طلب عطا فرمائے. دنیا کی محبت، دنیا داروں کی محبت، دنیا میں موجود ہر چیز کی محبت سے ہم کو خلاصی عطا فرمائے. یہ دل اس کے لیے بنا ہے، اس دل میں سوائے اس کے اور کوئی بھی نہ ہو. وہ ایک ہے، اس نے دل بھی ایک ہی بنایا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس ایک دل میں سوائے اس ایک کے کوئی اور بھی شامل نہ ہو، کوئی اور نہ آئے. اس لیے دل بھی ایک بنایا ہے، دل اس نے دو نہیں بنایا ہے. وہ بات درمیان میں ہی رہ جائے گی. وہ شخص بڑا خوش بخت ہے جس کو رب ذوالجلال نے ایک پیر کامل عطا فرمایا، وہ بڑا امیر ہے. دوسرا وہ شخص بڑا امیر ہے جس کو رب ذوالجلال نے سینے میں دل دیا ہے اور دل کی دھڑکنوں کو اپنی یاد عطا فرما دی ہے. اس جیسا امیر بھی کوئی نہیں. اللہ آپ سب کو یہ امیری عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ولیوں کی پہچان اور ان کی زیارات اور ان کا دیدار عطا فرمائے.